ایئرپورٹ کے قریب ایک گاؤں جس کا نام تھا ٹرائبور فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے قریب ایک گاؤں جس کا نام تھا ٹرائبور وہاں کی رہائشی ایک بوڑھی عورت نے فرینکفرٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا، جس کی وجہ عورت نے کچھ یوں بیان کی: رات کے وقت جہازوں کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں رات کو سو نہیں سکتی، جس کی وجہ سے میری اکثر طبیعت خراب رہتی ہے۔ عدالت میں جج نے اس بوڑھی عورت کی پوری بات سننے کے بعد عورت سے پوچھا کہ آپ اب کیا چاہتی ہیں؟ اس شعور کے عوض آپ ایئرپورٹ سے کچھ معاوضہ حاصل کرنا چاہتی ہیں یا ایئرپورٹ سے دور ایک عدد گھر حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ عورت نے جواب میں کچھ یوں کہا: میں یہاں اپنے ذاتی گھر میں رہتی ہوں اور عرصہ دراز سے یہاں زندگی گزار رہی ہوں، چونکہ اب میری طبیعت اس قدر شور برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس مسئلے کا کوئی اور معقول حل تلاش کیا جائے۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ نہ تو مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں اپنا گاؤں چھوڑ کر کہیں جانا چاہتی ہوں۔ اس بات سے اس وقت کے موجودہ حکام بھی بہت پریشان ہوئے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ نہ تو عورت یہاں سے جانا چاہتی ہے اور نہ اتنے بڑے ایئرپورٹ کو کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے عورت کو اپنے کیس سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے بے شمار فرمائشیں پیش کیں، ایئرپورٹ سے دور عالی شان گھر کی فرمائش کی اور ساتھ بڑی رقم دینے کی فرمائش بھی کی، لیکن وہ بوڑھی عورت اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار تھک کر جج نے کہا کہ اگر ہم آپ کی نیند کے ٹائم کو مینج کر لیں، مطلب رات کا ایک مخصوص ٹائم جب آپ سو رہی ہوں تب ایئرپورٹ پر کوئی فلائٹ نہ اترے، کیا آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ جس سے وہ عورت مطمئن ہو گئی اور تب سے لے کر آج تک فرینکفرٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رات 12 سے لے کر صبح 5 بجے تک کوئی فلائٹ نہیں اترتی۔ یہ ہے وہ عزت کا مقام، یہ ہے وہ انصاف جو جرمنی اپنے عوام ٹیکس پیئر لوگوں کو دیتا ہے۔ یہاں ہر انسان کے حقوق برابر ہیں اور ہر ایک کے لیے انصاف کا معیار یکساں ہے۔ اگر اسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ایسا نظام چل سکتا ہے یا ایسا نظام ہے، تو یاد رکھیے گا حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں جتنی ناانصافیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہم نے ان کو ختم کرنے کی کوششیں نہ کی تو آنے والا وقت بہت بے رحم ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر ہر انسان نفسا نفسی کی دوڑ میں گھس چکا ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر چوری ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے انصاف کا ماحول اور انصاف کا نظام ہم نے نہ کیری کیا تو ہم لوگ بھی ایک نہ ایک دن کسی بہت بھیانک قسم کے ملک کی طرح صورتحال میں پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، یورپ میں اگر ایک عورت کو اس کے حقوق مل سکتے ہیں تو یہاں پر بھی انصاف کا نظام مؤثر ہونا چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل انصاف کا نظام دین اسلام دیتا ہے، لیکن ہم دین اسلام کو کیری کرنے والے لوگوں نے اسلام کی وہ شکل نکال کے رکھ دی ہے کہ دنیا پوری میں، یورپ میں، امریکہ میں اسلام کے نام کی ہر چیز پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، لیکن واحد ہم لوگ ہیں جس پہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا جانے والے ملک میں کوئی بھی اسلام پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور یہاں پر انصاف کی حکومت کو قائم و دائم رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔